محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی بابرکت اور خیر کی رات ہے. قرآن مجید میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے. 1000 مہینے کی 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے. جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا، اور اس سے زیادہ کا بھی حال معلوم نہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک رات بھی نہایت نعمت مرحمت فرمائی ہے. در منصور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ شب قدر حق تعالی شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا، بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں، بہت کم ہیں. اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، نہیں کر سکتی. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا. اس کی تلافی میں اللہ و تبارک و تعالیٰ نے یہ رات مرحمت فرمائی. اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائے اور ان کو عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانے کو کامل عبادت میں گزار دیا. جیسا کہ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ یہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا. صحابہ کو اس پر رشک ہوا، تعجب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا: حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام. 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. اس پر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، نازل کیا ہے. یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اسی رات میں اترا ہے، نازل ہوا ہے. یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی. قرآن جیسی مقدس اور عظمت والی کتاب اس میں نازل ہوئی، چہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سے برکات اور فضیلتیں اور رحمتیں
اور فضائل شامل ہو گئے ہوں۔ اور آگے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، کیسی بابرکت والی رات ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں والی ہے، کتنی فضیلت والی ہے، کتنی بابرکت ہے اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس سے زیادتی کا علم بھی نہیں کتنی زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا، تجھ سے نفرت ظاہر کی اور بارگاہ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرما رہے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور آپس میں خون بہاوے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے پہلی مرتبہ دیکھا جب کہ تو ایک منی کا ناپاک قطرہ تھا، تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس قطرے کو بہترین صورت مرحمت فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی۔ اور آج جب کہ اللہ نے شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے، تو ملائکہ بھی اپنے اس جملے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اور اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے، اپنے اللہ کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا بھی بکثرت روایت میں وارد ہوا۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات صبح تک، تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت نازل ہو گئی، یہ فضیلت مل گئی، اور اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا حتی مطلع الفجر، اور اس رات کی خصوصیتیں، برکتیں، فضیلتیں صبح تک ہوتی ہیں۔ اور آگے شب قدر کی علامات بتلایا گیا کہ یہ رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی علامتیں یہ بھی بیان فرمائی کہ شب قدر کی رات جو ہوتی ہے وہ کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف و شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ درمیانی اور معتدل ہوتی ہے۔ اس میں انوار کی کثرت، چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اس کے بعد کی صبح کو جو سورج طلوع ہوتا ہے بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل صاف طرح سے ہوتا ہے جیسا کہ 14 رات کا چاند ہو۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک لیتے ہیں۔ اور یہ بھی علامتیں بیان فرمائی گئی کہ شب قدر میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے،
حتیٰ کہ درخت زمین پر گر جاتے ہیں اور پھر اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چیز اللہ والوں کو ہی محسوس ہوا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگا کریں، کثرت سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی بابرکت مہینہ اور ایسی مبارک راتیں ہماری زندگی میں بار بار عطا فرمائے، اور ہمیں ایسی راتوں کی قدردانی اور رمضان جیسے مقدس مہینے کی صحیح معنوں میں قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اب چند دن باقی رہ گئے ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ آئندہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے پتہ نہیں، تو اس لیے ہمیں ان چند دنوں کے لیے ہمیں غنیمت سمجھ کر اپنے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔